اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 5واں باب 9 سے 11 آیت میں پولس کہتا ہے، میں نے اپنے خط میں پہلے ہی تم کو یہ لکھا تھا کہ حرام کاروں، ناپاک لوگوں سے قریبی اور عادتاً صحبت نہ رکھنا۔ یہ تو نہیں کہ بالکل دنیا کے حرام کاروں، ناپاکوں یا لالچیوں یا ظالموں یا چوروں اور دغا بازوں یا بت پرستوں سے ملنا ہی نہیں، کیونکہ اس صورت میں تو تم کو دنیا ہی سے نکل جانا پڑے، یعنی پورے انسانی معاشرے سے ہی نکلنا پڑے گا۔ لیکن مجھے یہ بے حد پسند ہے جو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ سب سے الگ نہیں رہ سکتے، لیکن ان سے جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ برے ہیں، ورنہ آپ کو دنیا ہی چھوڑنا پڑے گی۔ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یسوع محصول لینے والوں اور گناہ گاروں کے ساتھ کھاتا پیتا تھا، لیکن یہاں وہ ایمانداروں اور غیر ایمانداروں کی بات کر رہا ہے۔ اب سنیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن میں نے تم کو در حقیقت یہ لکھا تھا کہ اگر کوئی بھائی مسیحی کہلا کر حرام کار یا لالچی یا بت پرست، جو خدا کی جگہ کسی اور شے کے ساتھ عقیدت رکھتا ہو، یا گالی دینے والا، بری باتیں کہنے اور غلیظ زبان کا استعمال کرنے والا، تہمت لگانے والا، آپ لوگ تو بہت خاموش ہو گئے ہیں، یا شرابی یا ظالم یا ڈاکو اور چور ہو تو اسے صحبت نہ رکھو، بلکہ ایسے کے ساتھ کھانا تک نہ کھانا۔ اب میں نہیں جانتی کہ آج رات مجھے کچھ مدد لینا پڑے گی، کیونکہ آپ لوگ تو اس طرح ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں آپ ایسے مسیحوں کے ساتھ میل جول نہیں رکھ سکتے جو غلط زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ ان کی مدد کی کوشش کر رہے ہیں یا ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کی مدد کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً میل جول رکھنا ایک الگ بات ہے، اور ان کے ساتھ عادتاً قریبی اور مسلسل رفاقت رکھنا بالکل مختلف بات ہے۔ اور ایمپلیفائڈ بائبل کہتی ہے، جو مجھے بہت پسند ہے، کہ تم ان کے ساتھ بہت قریبی اور مسلسل رفاقت نہ رکھو، کیونکہ بات یہ ہے کہ ایسا کر کے آپ نہ تو اپنی مدد کر رہے ہیں اور نہ ہی ان کی مدد کر رہے ہیں۔ ایک وجہ ہے کہ پولس نے ان لوگوں سے دور رہنے کو کیوں کہا، کیونکہ کم از کم آپ ان لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیں، آپ دوہرے معیار کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کچھ اور ہیں اور زندگی کچھ اور طرح کی گزار رہے ہیں۔ میں ایسا نہیں چاہتی، میں ہمیشہ سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ برائے مہربانی خود کو بدلو۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ تبدیل ہوں، ایسے لوگوں کے لیے مسلسل دعا کریں۔ لیکن ایک اور بات بھی ہے جس کے لیے ہم چرچ میں بہت اچھے ہیں، اور وہ ہے بری چیزوں کے ساتھ گزارا کرنا۔ اور بلاخر آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کی اتنی فکر کرتی ہوں کہ یہاں کھڑی ہو کر یہ کہہ سکوں، کیونکہ چلیں یوں کہتے ہیں کہ آپ کا ایک بہترین مسیحی دوست ہے جو مسلسل تنقیدی نقطہ نظر سے دوسروں کی عدالت کرتا رہتا ہے، افواہیں پھیلاتا، کہانیاں گھڑتا، شکایتیں کرتا، بڑبڑاتا، لالچی اور غیر اخلاقی رویے کا مالک ہے۔ اگر آپ نہیں جانتے کہ یہ کیا ہے تو میں اسے بیان کرنے کی کوشش بھی نہیں کروں گی، جائیں اور خود پتہ چلائیں۔ آپ کے لیے یہ بات سوچنا ٹھیک نہیں کہ سب ٹھیک ہے، اور ان کے لیے تو یقیناً ٹھیک نہیں ہے، اور ہمیں لوگوں سے اتنی محبت کرنی کہ انہیں بتا سکے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مہربانی سے یہ نہ کریں، برائے مہربانی اس طرح نہ کریں، اپنے ساتھ یہ نہ کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ لفظ گناہ کا مطلب ہے ہدف، یا ہمارے لیے خدا کے معیار تک پہنچنے میں ناکام ہو جانا، لیکن اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ اجر کو کھو دینا یا قربان کر دینا۔ اور ہم نے یہی سیکھا تھا۔ میں نے پاسٹر مائک سے کہا تھا کہ میرے لیے اسے اصلی زبان میں پڑھیں۔ اس کا مطلب ہے نشانہ خطا ہونا اور اجر کھو دینا۔ لہٰذا حقیقتاً لوگ اپنا اجر کھو رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ شاید آپ آسمان پر نہیں جائیں گے۔ میں یہ نہیں سوچتی کہ میرا پاک رویہ مجھے آسمان پر لے جانے کا سبب بنے گا، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ آسمان پر ہمارے لیے بہت سے اجر ہوں گے، اور میں انہیں نہیں کھونا چاہتی۔ میں نہیں چاہتی کہ جب میں وہاں جاؤں تو کنڈر گارڈن میں ہوں، یا شاید پری کے جی جماعت میں ہوں، آمین، یا شاید پلے گروپ میں جو پری کے جی سے بھی پہلے کی کلاس ہے، آمین۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں۔
گناہ کے لیے لاپرواہی کا رویہ رکھنا بے حد خطرناک ہو سکتا ہے۔ غور سے سنیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں دنیا قابل قبول سمجھتی ہے لیکن خدا ان کی حمایت نہیں کرتا۔ دنیاوی قوانین شاید ہمیں اس کی اجازت دے دیں لیکن خدا کے قوانین ہمیں یہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ دوسرے الفاظ میں عدالتیں قوانین پاس کر کے کہہ سکتی ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یا وہ ٹھیک ہے یا کوئی اور چیز ٹھیک ہے، لیکن اگر خدا کا کلام کہتا ہے کہ یہ درست نہیں تو پھر یہ ہمارے لیے درست نہیں۔ آمین۔ پچھلے کچھ برسوں میں جو کچھ ہوا وہ سوچ کر کبھی کبھی میں ڈر جاتی ہوں۔ میرا مطلب ہے کہ دیکھیں کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے۔ جب میں 9 عمر تھی، جو کہ ابھی کچھ ہی سال پہلے کی بات ہے، اس وقت سے اب تک دنیا میں کیا کچھ بدل چکا ہے۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتی کہ اگلے 50 برس میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ خوف زدہ کر دیتا ہے، کیونکہ اگر ہم ان باتوں کی منادی نہ کریں اور لوگوں کو یہ بتاتے نہ رہیں اور پھر اپنے بچوں کو ان چیزوں کی تعلیم نہ دیتے رہیں یا انہیں ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل نہ کرتے رہیں، میرا مطلب زیادہ عرصہ نہیں گزرے گا کہ لوگ غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط سمجھنا اور یقین کرنا شروع کر دیں گے۔ ہم پہلے ہی اس سمت میں جا رہے ہیں، اور میں امید کرتی ہوں کہ ہم سب کے اندر یہ آگ موجود ہے۔ اور میں قانون پرستی کی زندگی گزارنے کی بات نہیں کر رہی جہاں آپ کسی چیز سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ میں بہت موج مستی کرتی ہوں، لیکن میں اپنے پورے دل سے ہر روز خدا کی طالب ہوتی ہوں۔ میں اس جگہ نہیں پہنچی، میں ہر دن غلطیاں کرتی ہوں، میں اپنے رویے میں کامل نہیں ہوں، لیکن میں کامل ہونا چاہتی ہوں، اور خدا بھی ایسے ہی دل کی تلاش میں ہے جو پورے دل سے ایماندار بننا چاہتا ہوں، جو کہتا ہے کہ میں ایسے ہی رہنا برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نہیں چاہتی کہ تنقید کرنے والی یا دوسروں کی عدالت کرنے والی بنوں۔ مجھے تیری مدد درکار ہے۔ میری زندگی میں ایک بری عادت ہے جس کے ساتھ میں نے بہت عرصے تک گزارا کیا ہے۔ میں تیرے کلام کو پڑھوں گی اور اس وقت تک اس کے بارے میں دعا کروں گی جب تک مکمل طور پر اس سے آزاد نہیں ہو جاتی۔ اب خدا اس سے نبٹ سکتا ہے، آمین، لیکن جس چیز کو وہ حاصل نہیں کر سکتا وہ یہ کہ اس طرح کا رویہ اپنانا کہ جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ آمین۔ آپ جانتے کہ آج نوجوان لوگوں کے لیے موقع ہے کہ وہ ایک معیار مقرر کریں۔ اگر آپ ایک نوجوان ہیں تو میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، اور نوجوان سے میری مراد ہے، میرا مطلب ہے آپ جانتے ہیں کہ چلیں اگر آپ 25 سال یا اس سے کم ہیں تو اس عمر کے نوجوان نہیں، کہ اگر آپ 25 سال سے زیادہ عمر کے ہیں تو نوجوان نہیں۔ آپ جانتے کہ میں مختلف طرح کے نوجوانوں کو یہاں دیکھ رہی ہوں، 9 عمر ہیں اور نوجوانوں آج کے لیے کام ہے۔ میرا مطلب آپ جانتے ہیں جب میں اسکول میں تھی تو کلاس میں چیونگم چبانا بدترین بات تھی جس کی وجہ سے مشکل میں پڑ جاتے تھے، لیکن آج صورتحال ذرا مختلف ہے اور ہم سب اس تاریک دنیا میں نور کی مانند ہو سکتے ہیں۔ میرا مطلب ہے آج دنیا میں لوگ مدد کے لیے بہت زیادہ شدت سے منتظر ہیں جو مل نہیں رہی۔ دنیا بے حد ناراض ہے اور معاشرہ جس قدر خدا سے چھٹکارا پانے کی کوشش کر رہا ہے، لوگ اتنے ہی غصیلے ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ غصے میں ہیں کیونکہ خدا نے ہمیں اپنے سے الگ ہو کر جینے کے لیے تخلیق نہیں کیا، لہٰذا جتنا لوگ اس سے جدا ہونے کی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی مشکل میں پڑتے ہیں، کیونکہ جن مسائل کا وہ شکار ہیں ان کے پاس کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، اسی لیے مکمل طور پر وہ اضطراب کا شکار ہیں، اور ہمیں انہیں یہ دکھانے کی ضرورت ہے کہ ایک جواب موجود ہے اور ایک راستہ ہے۔ اور آپ جانتے کہ میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گی کہ دباؤ کا شکار ہوئے بغیر آپ باہر نکلیں اور منادی کریں، لوگوں کو بتائیں، منادی کریں، بلکہ خود ایک پیغام بن جائیں، اور جب وہ آپ سے پوچھیں اوہ آپ ہر وقت اتنے خوش کیوں ہیں، آپ خوفزدہ کیوں نہیں کہ آپ کی جاب آپ سے چھن جائے گی؟ میں تو بہت خوفزدہ ہوں کہ دنیا میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے، لیکن آپ تو بالکل نہیں لگ رہے۔ کیوں نہیں ہے؟ دروازہ بالکل کھلا ہے، آپ لوگوں سے بات کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک پیغام ہے کہ چونکہ وہ ٹی وی پر یہ کرتے ہیں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہ ہمارے لیے کرنا جائز ہے۔ عبرانیوں 12:10 کہتی ہے کہ ہمارے فائدے کے لیے خدا ہمیں تنبیہ کرتا ہے تاکہ ہم بھی اس کی پاکیزگی میں شامل ہو جائیں۔ مجھے یہ بے حد پسند ہے کہ خدا اس وجہ سے ہمیں تنبیہ کرتا ہے۔ میں بے حد خوش ہوں کہ وہ میری تنبیہ کرتا ہے۔ میں کبھی بھی نہیں چاہوں گی کہ وہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو تنہا چھوڑ دے؟ میں تو نہیں چاہتی کہ خدا مجھے ہر وقت میری مرضی کرنے دے۔ میرے پاس حوالہ ہے اور میں کل آپ کو بتاؤں گی جہاں داؤد خدا سے کہتا ہے، اے خدا تو میرے دل کو جانچ اور میرے دل کو پہچان، مجھے آزما۔ میرے خیال میں یہ ایک عظیم حوالہ ہے، اور دیکھ میرے خیالوں کو جان لے، اور دیکھ کہ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں، دیکھ کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں جو تجھے ناپسند ہو، مجھ پر ظاہر کر اور اسے بدلنے میں میرا مددگار ہو۔ او خدا مجھے جانچ۔ ٹھیک ہے، گناہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے جسے خدا گناہ کہتا ہے۔ ہم نے لازمی اس بائبل کو پڑھنا ہے
تو پھر کیوں نہ تھوڑا لطف اٹھائیں. آئیے 10 احکام کو پڑھتے ہیں. ایک مرتبہ میں نے ایک شخص کو یہ کہتے سنا کہ دنیا میں کون کھڑا ہو کر 10 احکام پر پیغام دے سکتا ہے. میں نے سوچا اچھا میں کوشش کر سکتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ کیا ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ کیونکہ ہمارے پاس پرانا اور نیا دونوں عہد نامے موجود ہیں، اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اب پرانا بے فائدہ ہے اور ہم اس سے آزاد ہو چکے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح میں یہ پایا تکمیل کو پہنچ چکا ہے. وہ لوگ اپنی طاقت سے ان احکام پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، اب ہمیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یسوع نے ہمیں فضل اور قوت دے دی ہے کہ ان پر عمل کریں، لیکن یہ آج بھی اتنے ہی حقیقی ہیں جتنے اس وقت تھے. میں ہر وقت لوگوں سے کہتی ہوں کہ فضل بری اور لاپرواہ زندگی گزارنے کا بہانہ نہیں ہے، یہ قوت ہے کہ ہم ایسی زندگی بسر نہ کریں. خدا نے ہمیں فضل دیا تاکہ ہم وہ کریں جو کچھ کرنے کو وہ ہمیں کہتا ہے، اور یہ اچھی بات ہے. اس نے میرے اندر مرچ بننے کا بیج رکھا ہے اور پھر وہ مجھے فضل دیتا ہے کہ حقیقت میں ایک مرچ بن سکوں. اور آپ جانتے ہیں کہ میں مرچ اور آلو کی مثال پہلے ہی دے چکی ہوں، لیکن اگر آپ نے نہیں سنا تو مجھے افسوس ہے کہ شاید اس وقت آپ میسج کر رہے تھے، آپ کا دھیان کہیں اور تھا شاید. خیر، پہلا حکم یہ ہے میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا. دوسرا حکم یہ خروج 20 کی 3 آیت تھی، اور اب خروج 20 باب اس کی 4 آیت. تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا پرستش کے لیے. اور کبھی کبھار لوگ اسے اس طرح بھی لیتے ہیں. میں ایک خاتون کو جانتی ہوں، ایک دفعہ جب اس نے یہ پڑھا، اور وہ ایک طرح کی حد سے بہت زیادہ روحانی خاتون تھی، اور اس کے پاس ان چھوٹی، میں بھول گئی کہ انہیں کیا کہتے ہیں، لیکن ان کے پاس ان کا بڑا زبردست مجموعہ تھا. یہ سیرامک کے بنے ہوئے چھوٹی گڑیا اور جانور تھے، اور یہ بہت مہنگے تھے. اور اس نے یہ پڑھا کہ آپ کوئی تراشی ہوئی مورت نہیں بنانا، تو اس نے اپنا سارا مجموعہ پھینک دیا، اسے چکنا چور کر دیا اور ان سے جان چھڑا لی. اب یہ بات، یہ حکم نہیں کہتا ہے آپ کسی پرندے کا ماڈل گھر میں نہیں رکھ سکتے، بلکہ کہتا ہے کہ آپ ان کی پرستش نہیں کر سکتے. اور دیکھیں کہ کیسے مذہبی قانون پرستی آپ کو پاگل کر سکتی ہے. یہ بس اچانک ہی ایسا کر دیتی ہے اور آپ کچھ بھی نہیں کر پاتے. ہمیں اس کا مقصد سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کا کلام کیا کہہ رہا ہے کہ ان کی پرستش نہیں کرنا. آپ جانتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ میں نے تو کبھی کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا. کیا میں آپ کو کچھ بتا سکتی ہوں؟ کچھ لوگوں کے لیے ان کے گھر ان کے بت بن جاتے ہیں، کچھ لوگوں کے لیے ان کی ملازمت ان کا بت بن جاتی ہے. کوئی بھی چیز جو خدا سے بڑھ کر درجہ حاصل کر لیتی ہے، کچھ کے لیے ملازمت بت ہے. لہٰذا ہمیں اس بارے میں محتاط ہونا چاہیے کہ اپنی زندگی میں ہمیشہ خدا کو پہلا درجہ دیں، کسی تراشی ہوئی مورت کے آگے نہ جھکیں. خداوند اپنے خدا کا نام بار بار بے فائدہ نہ دہرائیں، یعنی لاپرواہی سے یا غلط بات کو منوانے کے لیے یا ناپاک نیت سے. میں خدا کی قسم کھاتی ہوں کہ اگر تم نے یہ کیا، اس طرح کی باتیں نہ کریں. ہمیں اس طرح کی عادات پر بھی غالب آنے کی ضرورت ہے. اوہ میرے خدا، کیا آپ یقین کریں گے؟ آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ جب ہم یہ کرتے ہیں تو ہم سنجیدگی سے اور ایمان سے خدا کا نام نہیں لے رہے. یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا، یعنی اسے پاک ماننے کے لیے اپنی ملازمت سے کنارہ کر، اسے خدا کے لیے وقف کر دے. 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج. اب اکثر ہم اس پر اٹک جاتے ہیں جب تک ہم یہ نہیں جان جاتے کہ نیا عہد نامہ اس بارے میں کیا کہتا ہے، کہ ہمیں سبت کی روح کو سمجھنا اور قائم رکھنا ہے. دوسرے الفاظ میں ہم ہر وقت کام میں بھی مصروف نہیں رہ سکتے. ہمیں آرام کی بھی ضرورت ہے. ہمیں خدا کو عزت دینے کے لیے بھی وقت چاہیے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اتوار کا استعمال کرتے ہیں، لیکن بائبل میں یہ ہفتے کا دن تھا. لیکن اگر یہ جمعہ ہوتا یا جمعرات یا بدھ یا منگل یا شام یا سوموار کی دوپہر، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل نقطہ یہ ہے کہ ہمیں خدا کے لیے وقت نکالنا ہے. مجھے خدا کے لیے وقت نکالنا ہے، مجھے آرام کے لیے وقت نکالنا ہے. مجھے وقت چاہیے جہاں میں کام سے دور رہوں. اپنے معاشرے میں ہم کام کی پوجا کرتے ہیں. میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں کہ ہم انسان ہیں، کام کرنے والے روبوٹ نہیں. امریکیوں سے زیادہ کام کا کوئی دیوانہ نہیں. اور اگر ہم رومیو 14 باب اور 5ویں اور 6 آیت دیکھیں، جہاں پولس لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں ہدایت دے رہا ہے، وہ کہتا ہے کوئی تو ایک دن کو دوسرے سے افضل جانتا ہے اور کوئی سب دنوں کو برابر جانتا ہے. ہر ایک اپنے دل میں پورا اعتقاد رکھے. بنیادی طور پر وہ کہہ رہا ہے کہ جو کوئی بھی ایمان رکھتا ہے وہ خدا ہی کے لیے کرتا ہے، لہٰذا وہ صرف وہی کرتا رہے. جہاں تک میری بات ہے تو میرے لیے کوئی ایک دن چننا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ خدا میری زندگی ہے اور میں نہیں جانتی کہ کیسے کوئی ایک دن منتخب کروں. لہٰذا میں سوچتی ہوں کہ اب ہم نئے عہد کے ماتحت ہیں، اور جو پہلے سے بہتر ہے، جس میں صرف ہفتے کا ایک دن تھا. یہ دعیکی اور خیرات کی طرح ہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ دعیکی دراصل ایسی زندگی گزارنے کی مشق ہے جس میں آپ دینا سیکھیں.
جس کسی کو بھی دائیکی سے مسئلہ ہے، میں نہیں جانتی کہ آپ محبت کی اصل روح کے ساتھ کیا کریں گے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. لہٰذا ضروری ہے کہ اگر ہمیں دائیکی سے مسئلہ ہے تو پھر سوچیں کہ اگر خدا ہم سے کچھ ایسا کرنے کو کہے جو ہمارے لیے قیمتی یا کسی چیز کو قربان کرنے کو کہے، اس وقت ہم کیا کریں گے؟ ہم کوئی بہت بڑا کام نہیں کر رہے کیونکہ ہم تو اپنے پیسے کا ایک مخصوص حصہ ہی ادا کر رہے ہیں. خدا چاہتا ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ سب کچھ اس کے لیے مہیا کیا جائے. ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سے نہ مانگے، لیکن وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم مالک بن بیٹھیں، بلکہ وہ ہمیں مختار بناتا ہے. آمین. اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کون اتنا دلیر ہے کہ واپس دے. اگلا حکم ہے اپنے ماں اور باپ کی فرما برداری اور عزت کر، تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو. آپ کو اپنے ماں اور باپ کی عزت کرنا ہے تاکہ آپ کے ساتھ بھلا ہو اور آپ لمبی عمر پائیں. اب مجھے کہنے دیں کہ میرے والدین نے میرے ساتھ زیادتی کی، میرے باپ نے میرے ساتھ جنسی زیادتی کی اور میری ماں نے میرے ساتھ ایسا ہونے دیا. خیر، جب میرے والدین اپنی عمر کی 70 کی دہائی میں پہنچے تو صحت مند نہیں تھے، اور خدا نے مجھ سے کہا ان کی دیکھ بھال کرو. جب تک وہ زندہ ہیں تم ان کی دیکھ بھال کرو. میرے پاس ایسا کرنے کی کوئی وجہ موجود نہیں تھی، اور جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا اس کے بدلے مجھے یہ نہ تو انصاف لگتا تھا نہ ہی درست لگتا تھا. لیکن اس وقت میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ جب ہم خدا سے محبت کرتے ہیں تو کلام کی فرما برداری کرتے ہیں. پھر جو کچھ درست ہے وہ کرنے کے لیے ہمیں کسی قسم کی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ درست ہے. اگر آپ کے بھی والدین بزرگ ہیں اور وہ صحت مند نہیں ہیں اور آپ انہیں فون کر کے ان کی صحت کے بارے میں نہیں پوچھتے اور ان کی مدد کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے تو یہ ٹھیک نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے والدین نے ہمارے ساتھ زیادتی کی. کیا آپ جانتے ہیں میرے والدین نے میرے ساتھ کیا کیا؟ اور میں جانتی ہوں کہ جب اس معاملے میں نے خدا کی فرما برداری کی تو اس نے میری زندگی میں قوت بخشی. خیر، بہت سی چیزیں ہیں جو میں جانتی ہوں، لیکن میرے پاس ان سب میں جانے کا وقت نہیں. لیکن ہم جانتے کہ خدا نے ہمیں کچھ کرنے کو کہا ہے، اور جب ہم ڈٹائی سے وہ کرنے سے انکار کر دیتے ہیں تو ہم اپنی زندگی میں دشمن کے لیے دروازہ کھول دیتے ہیں، ہم ہتھیار ڈال دیتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ہم اس اجر کو بھی قربان کر رہے ہیں جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے. خدا کبھی بھی ہم سے کچھ بھی ایسا کرنے کو نہیں کہتا جو ہماری زندگیوں کے لیے کچھ بہترین نتائج نہ لائے. خدا کے دل میں ہمیشہ ہمارے لیے بہترین مفاد ہوتا ہے. وہ ہمیں جو کچھ بھی کرنے کو کہتا ہے وہ ہماری ہی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے. تو خون نہ کرنا. لیکن پھر یسوع تھوڑا اور آگے لے کر جاتا ہے متی 5ویں باب میں. اگر تو اپنے بھائی سے نفرت کرتا اور اسے غصہ اور ناراضگی رکھتا ہے تو یہ دراصل خون کرنے کے ہی برابر ہے. تو زنا نہ کرنا. اور یسوع کہتا ہے کہ اگر تو نے بری خواہش سے کسی عورت پر نظر کی تو تو اپنے دل میں اس سے زنا کر چکا. جی خواتین، اگر آپ بھی کسی مرد پر بری خواہش سے نظر کرتی ہیں اب آپ تھوڑا سکون کر سکتے ہیں کیونکہ میرے پاس صرف 10 منٹ رہ گئے ہیں. آئے ہمیں ٹی وی پر آنے والے مردوں کو عجیب طرح سے پیش کیے جانے والے اشتہارات کو غور سے دیکھنے کی بجائے ریموٹ سے آگے کر دینا چاہیے. میرا مطلب ہے کہ میں صاف طور پر یہ کہوں گی، جب آپ کے پاس کوئی ایسے میگزین آئے جن میں قابل اعتراض تصاویر ہوں اور آپ نے وہ منگوائے بھی نہ ہوں، شاید آپ نے کوئی اور چیز منگوائی ہو اس کے ساتھ انہوں نے 50 میگزین مفت بھیجے ہوں، تو انہیں کوڑے میں پھینک دیں، انہیں دیکھنے کی بھی زحمت نہ کریں، نہ ہی صفحے پلٹیں، خاص طور پر اگر آپ مرد ہیں تو. آمین. اچھا، او خدا، پال، آپ کو ضرور کچھ لوگوں کی نظروں کو دیکھنا ہوگا جو مجھے یہاں مل رہی ہیں. کیا اس طرح کا رویہ رکھتے ہوئے میں اگلے سال واپس آ سکتی ہوں؟ آپ بہتر رویہ رکھیں گے. مجھے نہیں معلوم اور کیا ہوگا، لیکن تو چوری نہ کرنا. خیر، یہ ایک چیز ہے جو میں نہیں کرتی. خدا کا شکر ہو جوائس. اچھا، خیر، کیا خیال ہے کہ اگر آپ کو ہفتے میں 40 گھنٹے کام کرنے کے پیسے ملتے ہیں، جب آپ کا باس نہیں دیکھ رہا ہوتا، تو ان میں سے 10 گھنٹے آپ انٹرنیٹ پر گیم کھیلتے رہتے ہیں.
یا فون پر ذاتی گفتگو کرتے ہیں. یسوع کے زمانے میں وہ ایسا کرنے والوں کو سنسار کر دیتے تھے، جو میں کر رہی ہوں. لیکن سچ یہ ہے کہ خیر سب یہ کرتے ہیں، لیکن آپ سب میں سے نہیں ہیں. اور محض اس لیے کہ سب ایسا کرتے ہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم بھی کریں. ہمیں مختلف ہونا ہے. ان میں سے الگ ہوں اور نکل آؤ. اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ایک نک چڑھا مذہبی رویہ اپنا لیں کہ ہم باقی سب سے بہتر ہیں. یہ تو بالکل ہی غلط طریقہ ہے. کبھی بھی لوگوں کو یہ محسوس نہ ہونے دے کہ آپ خود کو ان سے بہتر سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ ایک مسیحی ہیں. جن لوگوں کو مدد درکار ہے ان سے دوستی کریں، لیکن لاپرواہی کی زندگی نہ گزاریں، کیونکہ باقی ایسے زندگی گزاریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو جھوٹ نہیں بولنا ہے تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا. اور آخری حکم ہے کہ تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا، اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا، اور نہ اس کے غلام اور اس کی لونڈی، اس کے بیل اور اس کے گدھے کا، اور نہ اپنے پڑوسی کی کسی اور چیز کا لالچ کرنا. مطلب یہ کہ تو دوسروں کے پاس ہے ہم اس سے حسد نہیں کر سکتے. خدا نے جو کچھ ہمیں دیا ہے ہمیں اسی پر قناعت کرنا ہے. آمین. میں دیکھ رہی ہوں کہ آج ہم ترقی کر رہے ہیں. ہمیں یہ سوچنا چھوڑ دینا ہوگا کہ اگر کسی نے نہیں دیکھا تو یہ ٹھیک ہے. کیونکہ خدا تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ. اور بائبل کہتی ہے لوکا 8 باب میں کوئی چیز چھپی نہیں جو جانی نہ جائے گی، اور جو کچھ بند دروازوں کے پیچھے ہوتا رہا ہے وہ ایک دن سامنے آ جائے گا. آمین. اب ان کے بارے میں کیا خیال ہے جنہیں ہم قابل قبول گناہ کہتے ہیں؟ ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. ایک مصنف جس کی ایک کتاب میں پڑھ رہی ہوں کہتا ہے کہ کچھ گناہ قابل عزت گناہ ہیں. مطلب یہ کہ کچھ ایسے گناہ ہیں جنہیں ہم سمجھتے ہی نہیں کہ وہ گناہ ہیں، یعنی اہم نہیں. اب ہم انہیں اس فہرست میں ہی نہیں لاتے. جیسے مثال کے طور پر خود ترسی، خود غرضی، سستی. میرا مطلب ہے کہ کیا واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ خدا نے صرف اس لیے ہم میں سرمایہ کاری کی اور یہ سب کچھ داؤ پر لگایا کہ ہم صوفے پر لیٹ کر ڈونٹس کھائیں اور ٹی وی دیکھیں؟ میرا مطلب یسوع نے اس لیے ہماری خاطر جان نہیں دی اور خدا نے یہ شاندار چیزیں اس لیے ہمارے اندر نہیں رکھی کہ ہم فارغ بیٹھ کر صرف بڑبڑانے اور ہر وقت شکایت کرنے کے علاوہ اپنی زندگی میں اور کچھ نہ کریں. آئیں تھوڑی گرم جوشی پکڑے. افواہیں. آپ جانتے کہ 70 کی دہائی میں خدا کے میری زندگی کو چھونے سے پہلے میں کئی برسوں سے چرچ جا رہی تھی اور میرے اندر خدا کے لیے جیسے آگ بھر گئی. میں ہر اتوار چرچ جاتی تھی، بلکہ ہمارا پورا گروپ بعد میں عبادت پر جانے والے وقت کے مطابق لنچ کے لیے جایا کرتا تھا یا کبھی کبھار ناشتے کے لیے اکٹھے ہوتے تھے. اور اس سارے وقت میں ہم صرف ایک کام کرتے تھے، پیغام دینے والے کی برائیاں کرنا. کیا تم نے اسے دیکھا؟ آج وہ چرچ نہیں آئی یا آیا تھا. ہم رک نہیں سکتے تھے اور ہمارا کوئی مقصد بھی نہیں ہوتا تھا اور ہمیں اس میں کوئی بھی برائی نظر نہیں آتی تھی. مجھے نہیں معلوم کہ آپ جانتے ہیں، لہٰذا یہ ہم مسیحی دوستوں میں قابل قبول گناہ تھا. بائبل ہماری حوصلہ افزائی کرتی کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ. میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں، کیا آپ پورے دل سے خدا کے طالب ہیں؟ اگر نہیں ہے تو آپ جانتے ہیں کہ فیصلہ کرنے کا یہ ایک اچھا وقت ہے.